ریاست ٹیکساس کے دیہی علاقے کانز میں کسان ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں شرکت کے لیے اپنے ٹریکٹر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ٹریسی جینڈروش اپنا آزمایا ہوا ٹریکٹر چلا رہے ہیں۔ میرا یہ ٹریکٹر 40 سال پرانا ہے، شاید 78 یا 80 ماڈل ہے، لیکن ابھی تک بہت اچھا چلتا ہے۔ ٹریسی جینڈروش کے پردادا پولینڈ سے امریکہ آئے تھے، تب سے یہ خاندان کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہے اور بقول ان کے وہ ٹرمپ ہی کی طرح اپنا ذاتی کام کرتے ہیں۔ ٹرمپ بنیادی طور پر سیاستدان نہیں بلکہ ایک خود مختار کاروباری شخصیت ہیں، اور یہ بات مجھے پسند ہے۔ ٹیکساس اور میکسیکو کی سرحد سے تقریباً 380 کلومیٹر پر براؤنزویل شہر واقع ہے، جہاں ڈیموکریٹس جو بائیڈن کے لیے پرجوش ہیں۔ ہسپانوی خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ بیٹن کورٹ کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر کارکردگی سے کافی مایوس ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش پسند شخص ہے، یہ بات شاید کسی کو بھی پسند نہیں۔ اس صدارتی دور میں دونوں جماعتیں روایتی طور پر ریپبلکن قدامت پسندی کا گڑھ سمجھی جانے والی اس ریاست میں کافی سرگرم ہیں۔ سن 1976 میں آخری بار ٹیکساس سے کسی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو کامیابی ملی تھی۔ تاہم یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پروفیسر جم ہینسن کہتے ہیں کہ ملک کی اس دوسری بڑی ریاست میں حالات اب بدل رہے ہیں۔ 2020 میں شاید آپ بہت کم فرق سے جو بائیڈن کو یہاں جیتتا دیکھیں۔ ٹیکساس کے دیہی علاقے جہاں ریپبلکنز کو زیادہ حمایت حاصل ہے اور شہری علاقے جہاں ڈیموکریٹس حاوی ہیں، ان میں تقسیم کافی گہری ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان مضافاتی علاقے بھی ہیں جو ٹیکساس کا سیاسی منظرنامہ بدل سکتے ہیں۔ شہری مراکز سے باہر کے علاقے ریپبلکنز کا مضبوط گڑھ سمجھے جاتے تھے، لیکن وہاں بھی اب صورتحال بدل رہی ہے، اور اس کی وجہ تقریباً ایک دہائی سے آبادی میں تیزی سے ہونے والا اضافہ، اقتصادی ترقی اور دوسری ریاستوں سے یہاں آ کر آباد ہونے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ کیلیفورنیا اور ٹیکساس کے دیگر حصوں سے اور شہروں سے لوگ بہتر اسکولوں اور گھروں کے کم کرایوں کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے سیاسی وابستگیاں بھی بدلی ہیں۔ ان علاقوں میں افریقن امریکن، لاطینی اور مشرقی اور جنوبی ایشیا سے آنے والی اقلیتوں کی وجہ سے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ مختلف قومیتوں کے ساتھ ساتھ سفید فام لوگوں کے سیاسی خیالات میں بھی کافی امتزاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں لاطینی ووٹرز بھی ایک اہم عنصر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ لاطینی ووٹرز کی اکثریت ڈیموکریٹس کی حامی سمجھی جاتی ہے، لیکن ٹیکساس میں کچھ جگہوں پر ریپبلکن امیدواروں نے 40% سے زائد لاطینی ووٹ حاصل کیے تھے۔ ڈیموکریٹس کے لیے ایک چیلنج لاطینی ووٹرز اور خاص طور پر سرحدی علاقوں میں ووٹرز کا ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ اگر میکسیکن امریکن اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ ووٹ ڈالنے نکل آتے ہیں تو انتخابات پر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ تاہم ریپبلکنز ایسا نہیں سوچتے کہ اس ریاست میں ڈیموکریٹس ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ریپبلکنز کے بجائے ڈیموکریٹس کی حمایت کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کوئی درمیانی راہ لے لیں۔ عوامی جائزوں میں ریاست ٹیکساس میں دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ برابر نظر آ رہا ہے۔ پروفیسر جم ہینسن کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس لون سٹار ریاست میں صورتحال کا رخ اپنی جانب موڑنے کے لیے حتی الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ سعدیہ زیوران جھا، وائس آف امریکہ۔